اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاحکام، حدیث نمبر 7173، اردو ترجمہ۔ حاکم دعوت قبول کر سکتا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام کی دعوت قبول کی۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے سفیان نے کہا، مجھ سے منصور نے بیان کیا، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو چھڑاؤ اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو۔ حدیث نمبر 7174، اردو ترجمہ۔ حاکموں کو جو ہدیے تحفے دیے جائیں ان کا بیان۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے، انہوں نے عروہ سے سنا، انہیں حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ بنی اسد کے ایک شخص کو صدقے کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحصیلدار بنایا، ان کا نام ابن الطیبتہ تھا۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیے میں دیا گیا ہے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور سفیان ہی نے یہ روایت بھی کی۔ پھر آپ ممبر پر چڑھے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اس عامل کا کیا حال ہوگا جسے ہم تحصیل کے لیے بھیجتے ہیں، پھر وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ میرا ہے۔ کیوں نہ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر بیٹھا رہا اور دیکھا ہوتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ اس ذات کی قسم جن کے ہاتھ میں میری جان ہے، عامل جو چیز بھی ہدیے کے طور پر لے گا اسے قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے آئے گا۔ اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکالتا آئے گا، اگر گائے ہوگی تو وہ اپنی آواز نکالتی آئے گی، بکری ہوگی تو وہ بولتی آئے گی۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ ہم نے آپ کے دونوں بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے پہنچا دیا 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ سفیان بن عینیہ نے بیان کیا کہ یہ حدیث ہم سے زہری نے بیان کی اور حشام نے اپنے والد سے روایت کی، ان سے ابو حمید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے دونوں کانوں نے سنا اور دونوں آنکھوں نے دیکھا، اور زید بن ثابت صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ کیوں کی، انہوں نے بھی یہ حدیث میرے ساتھ سنی ہے۔ سفیان نے کہا، زہری نے یہ لفظ نہیں کہا کہ میرے کانوں نے سنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حدیث میں خوار کا لفظ ہے، یعنی گائے کی آواز، یا جوار کا لفظ جو تجارون سے نکلا ہے، جو سورہ مومنون میں ہے، یعنی گائے کی آواز نکالتے ہوں گے۔ حدیث نمبر 7175، اردو ترجمہ۔ آزاد شدہ غلام کو قاضی یا حاکم بنانا۔ ہم سے عثمان بن صالح نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو ابن جریج نے خبر دی، انہیں نافع نے خبر دی، انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی، کہا کہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم مہاجر اولین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ مسجد قباء میں امامت کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب میں ابو بکر، عمر، ابو سلمہ، زید اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 7176 اور 7177، لوگوں کے چودھری یا نقیب بنانا۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ان کے چچا موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا، اور انہیں مروان بن حکم اور مسعور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں نے قبیلے حوازن کے قیدیوں کو اجازت دی تو فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ
کہ تم میں سے کس نے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی ہے، بس واپس جاؤ اور تمہارا معاملہ ہمارے پاس تمہارے نقیب یا چودھری اور تمہارے سردار لائیں۔ چنانچہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کے ذمہ داروں نے ان سے بات کی اور پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اطلاع دی کہ لوگوں نے دلی خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ حدیث نمبر 7178، اردو ترجمہ۔ بادشاہ کے سامنے منہ در منہ خوشامد کرنا، پیٹھ پیچھے اس کو برا کہنا منع ہے۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن وکیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے اور ان سے ان کے والد نے کہ کچھ لوگوں نے ابن عمر طرح سے کہا کہ ہم اپنے حاکموں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے حق میں وہ باتیں کہتے ہیں کہ باہر آنے کے بعد ہم اس کے خلاف کہتے ہیں۔ ابن عمر طرح نے کہا کہ ہم اسے نفاق کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 7179، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے عراق نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص دو رخا ہے، کسی کے سامنے اس کا ایک رخ ہوتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرا رخ برتتا ہے۔ حدیث نمبر 7180، اردو ترجمہ۔ ایک طرفہ فیصلہ کرنے کا بیان۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے شوہر ابو سفیان بخیل ہیں اور مجھے ان کے مال میں سے لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دستور کے مطابق اتنا لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو۔ حدیث نمبر 7181، اردو ترجمہ۔ اگر کسی شخص کو حاکم دوسرے مسلمان بھائی کا مال ناحق دلا دے تو اس کو نہ لے، کیونکہ حاکم کے فیصلے سے نہ حرام حلال ہو سکتا ہے نہ حلال حرام ہو سکتا ہے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، انہیں زینب بن ابی سلمہ نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی۔ آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی تو باہر ان کی طرف نکلے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے ایک فریق دوسرے فریق سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں۔ پس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے اسے لے یا چھوڑ دے، میں اس کو در حقیقت دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ حدیث نمبر 7172، اردو ترجمہ۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ زما کی لونڈی کا لڑکا میرا ہے، تم اسے اپنی پرورش میں لے لینا۔ چنانچہ فتح مکے کے دن سعد رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زما کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، میرے والد کی لونڈی کا لڑکا ہے اور انہی کے فراش پر پیدا ہوا۔ چنانچہ یہ دونوں آن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے بھائی کا لڑکا ہے، انہوں نے مجھے اس کی وصیت کی تھی، اور عبد بن زما نے کہا کہ میرا بھائی ہے، میرے والد کی لونڈی کا لڑکا ہے اور انہی کے فراش پر پیدا ہوا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد بن زما یہ تمہارا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بچہ فراش کا ہوتا ہے۔
اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ پھر آپ نے سودہ بنت زمع رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے اتباع سے مشابہت دیکھ لی تھی، چنانچہ اس نے سودا کی موت تک نہیں دیکھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7173 سے 7182 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔